إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث میں یہ کہا گیا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی. دوسری حدیث جو میں پہلے پڑھا ہوں، اللہ جس بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. بیماری، تکالیف، اس طرح کسی چیز میں اپنے خاص بندوں کو اللہ مبتلا کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تکلیف میں میرے بندے کا کیا معاملہ ہوتا ہے. خوشی میں ہی یاد کرتا ہے یا تکلیف کی حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ہے بڑا امتحان. ہم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، بیماری، پریشانی، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اللہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، منچی చేయాలనుకున్నప్పుడు اللہ اسے کسی بیماری سے، کسی نقصان سے دوچار کرتا ہے. ایک ایمان والا جب اسے تکلیف آئے کسی بھی طرح کی، جسمانی تکلیف ہو یا مال میں کوئی نقصان ہو، بزنس میں نقصان ہو یا مینٹلی کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ ٹینشن میں آ گیا، اسے بڑی تکلیف پہنچ گئی، یہ سارے وہ حالات ہیں جو اللہ کے ارادے سے ہم پر آتے ہیں. اور اللہ یہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ یہ اس لیے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. بیماری کی وجہ سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت کچھ وہ چیزیں، وہ اجر اس کو ملتا ہے جو اس نے محنت نہیں کیا. ایک اچھا صحت مند آدمی وہ کچھ محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعا وغیرہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے کوئی چیز دیتا ہے یا اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن ایک بیمار آدمی وہ کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن اسے ثواب ملتے رہتا ہے. کیوں؟ اس پر یہ جو حالت ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب بندے کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ مجھ پر جو مصیبت ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس پر صبر کرنا ہے. تھوڑی مصیبت آتے ہی سب کو گالی دینا، کچھ لوگ اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں. جو لوگ اس کسی مصیبت میں مبتلا ہونے پر
یا کسی نقصان کی وجہ سے وہ اللہ کو یاد کرنا بھولتے نہیں، اور زیادہ وہ اللہ کی طرف فوکس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے، اوذیت فی اللہ، جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے دنیا کے کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی نقصانوں سے، تکالیف سے اور بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیشہ صبر کیا۔ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کی تربیت ہی ایسی فرمائی ہے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی۔ کچھ نقصان ہو جائے تو آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی نعمتیں پا کر آدمی خوش ہو جاتا ہے، کبھی اسے بزنس میں کامیابی ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اگر دیندار ہے، ایمان والا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، میرا بیپار اچھا چل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح بیپار میں نقصان ہو جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ فائدے سے زیادہ فائدے مند ہے یہ۔ اس لیے کہ اچھے حالات میں بہت کم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کے ذہن میں ہوتا بھی یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، پھر بھی وہ اپنے بزنس میں لگا رہتا ہے اور زیادہ بڑھانے کی چکر میں رہتا ہے۔ لیکن جسے نقصان ہوا ہے اور وہ اگر ایمان والا ہے، سچا ایمان ہے اس کا، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اس بات کا یقین ہے اسے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ازالے کے لیے، اس نقصان سے اوپر اٹھنے کے لیے پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک تو اس نقصان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، پھر وہ جو کوشش کرتا ہے اس کی وجہ سے الگ ملتا ہے۔ اسی لیے غالباً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جسے اللہ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ، کہ اس میرے بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت میں اسے ڈال دیتا ہے۔ وہ اس مصیبت میں رہتے ہوئے صبر کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں جتنا فوکس، جتنی قربت بندے کو اللہ سے حاصل ہوتی ہے، وہ نارمل حالات میں نہیں۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، ساری زندگی کوئی نہ کوئی حالت، کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی نہ کوئی تکلیف ہمیشہ لگا ہے۔ ہر تکلیف کو، ہر نقصان کو، ہمارے جو بھی برا ہو ہمارے ساتھ، کوئی بھی نقصان ہو، یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہر انسان کو، کہ یہ جو نقصان ہے یہ اللہ نے میرے حق میں اس کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ اللہ مجھے نقصان پہنچا کر مجھے سدھرنے کا موقع دے رہا ہے، مجھے کچھ نیکیاں بٹورنے کا موقع دے رہا ہے، میرے گناہوں سے مجھے پاک کرنا چاہتا ہے۔ عام حالات میں آدمی کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی،
لیکن بیماری میں بغیر توبے کے، بغیر استغفار کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح دین کی سمجھ ایک انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ کسی کو دین کا صحیح علم مل جائے، دین کی صحیح سمجھ اسے آ جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کوئی نقصان آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یہ بھی اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی سمجھ ہوگی، انسان کو صحیح سمجھ، آج لوگ تو دینی علم حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کورس پورا کرتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ ان میں نہیں آتی، مسالک کو رٹ کر کے اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں، خود کبھی قرآن و حدیث غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس مسئلے پر وہ عمل کر رہا ہے یا دوسروں کو بتا رہا ہے، اس کے پیچھے کا سورس کیا ہے، قرآن میں کہاں اس کا ریفرنس ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، حدیث میں کہاں دلیل ہے یا نہیں، میں ایسے ہی آنکھ بند کر کے کرتے چلے جا رہا ہوں۔ یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین کی سمجھ اس کے اندر بالکل نہیں۔ ایک آدمی ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا، لیکن اللہ نے اسے دین کی سمجھ دیا ہے، وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ میری کامیابی قرآن و حدیث میں ہے، اس لیے مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں صحیح علم سامنے ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث کے دلائل ہونے کے باوجود، بس جس پر وہ عمل کرتے آئے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، نام ان کا غالباً سعید ہے، ان کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کے خلاف اتنی حدیثیں ہیں، کچھ حدیثوں کی طرف اس نے کہا کہ توجہ دلائی۔ وہ بندہ کتنا بے شرم ہے، بے حیا ہے، کیا فیس لے کر اللہ کے نبی کے پاس جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے حدیثوں کا حوالہ مت دو، تم مجھے حدیثیں مت سکھاؤ، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مفتی ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ جو یہ سمجھے کہ مجھے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوبارہ حدیثیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ بھائی آپ کا یہ عمل حدیث کے خلاف ہے، آپ ذرا چیک کر لیجیے۔ سامنے والا اگر یہ بات کہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے حدیث دیکھا ہوگا تبھی تو عمل کر رہے ہیں، اگر یہ رویہ کسی کا ہے، اس کے گمراہ ہونے میں اور یہودیوں کے جیسا ہونے میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر ہرگز مت چلا۔ ہم تو پانچوں نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ، اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، یعنی جو لوگ صحیح دین پر چلتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ہرگز اس راستے پر ہمیں مت چلا جس پر چلنے سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے، تو ناراض ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہود ہیں۔ یہود جانتے تھے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جاننے کے باوجود غلط راستے پر چلتے تھے، صحیح چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ان کا گناہ زیادہ ہے
کیوں؟ ان کو علم ہے، اس کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز کا علم ہو، لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو میں کسی اس دوسرے راستے پر ہوں، اسے میں کیسے چھوڑوں، اس خیال سے پھر بھی وہ غلط راستے پر ہے۔ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کے غضب کا سب سے زیادہ وہ شکار ہو، جس طرح یہود شکار ہوئے۔ لعنت ہے، اللہ کے نبیوں کی ان پر لعنت ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، ملعون ہیں، مغضوب ہیں۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا اے اللہ جو صحیح علم حاصل کیے بغیر چلتے رہتے ہیں، جن کو معلومات کے بارے میں کوئی زیادہ فوکس نہیں ہے کہ میں پہلے مسئلہ صحیح سیکھوں قرآن و حدیث سے پھر اس پر عمل کروں، یہ ارادہ نہیں ہے، بس کوئی کچھ کہہ دیا صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، جہالت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ آج ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر جتنے بھی رسم و رواج ہے، کیا کسی کو صحیح علم ہے؟ یہ جو محرم ہم کرتے ہیں، یا خواجہ کا دیغ جو ہم کرتے ہیں، یا کسی بھی فنکشن سے پہلے دریا میں جا کر ڈوب کر آتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کامیاب ہو جائے، کشمیر میں جا کر وہاں روٹیوں کا کیا کرتے ہیں، یہ سب جو کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، کیا اس کے پیچھے کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ بتانے والے بھی جاہل، کرنے والے بھی جاہل، کچھ علم نہیں ہے، بس کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے شروع کیا، اب اسی پر یہ خواجہ کا دیغ تو ہمارے بچپن میں شروع ہوا، یہ تو بہت پرانا بھی نہیں ہے نا، ہمارے بچپن میں نہیں تھا، ابھی کچھ سال پہلے شروع ہوا ہے۔ ایک آدمی نے شروع کیا، اب وہ 4-5 جگہ ہونے لگا۔ بھائی اس نے شروع کیا، وہ صحیح ہے غلط ہے، کبھی دیکھا قرآن و حدیث میں ہے کیا؟ ایصال ثواب کے نام پر یہ سب شروع، ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو کسی ولی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب اسے ثواب پہنچانے کے لیے یہ کرتے ہیں، خواجہ کو ثواب پہنچانے کے لیے دیکھ کرتے، یا منتیں مانگ کر اس پر لے جا کر ڈالتے ہیں، اسے خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ اس دیکھ کے کرنے سے یا اس میں حصہ لینے سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے یہ، شراب پینے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے سب سے بڑا پاپ یہ شرک ہے۔ شراب پینے والے کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، چوری کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن خواجہ کے دیغ کو برکت کا ذریعہ سمجھنے والے کے لیے اس میں کیا کہ منت اگر وہ لے جا ڈالتے نا، جیسے ہی ڈالے موت سے پہلے اسے غلط اگر کوئی نہیں سمجھ کر اللہ سے معافی نہیں مانگا، سیدھے دوزخ میں جائے گا، اسے کوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ اس طرح کے کاموں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو بغیر پوچھے بغیر علم کے ہم کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے دین کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے دین کے جو بڑے ہیں جن کے پاس علم ہے اسے معلوم کرو، اور صرف معلوم نہیں، آج کل کون کیسا ہے بھروسہ نہیں ہے، ان سے کہو کہ بھائی یہ کام کیسا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے ریفرنس کے ساتھ مجھے جواب دو۔ وہاں آ کر کے غلط آدمی جو ہوگا وہ پھنس جائے گا، آپ کو جواب نہیں دے پائے گا۔ جس کو اللہ نے واقع علم سے نوازا ہے وہی آپ کو دے گا، دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو دین کا علم بہت ضروری ہے۔
اس علم کو جس میں آدمی ایک دم مخلص ہو، قرآن و حدیث سے محبت ہو اور اسی کو حاصل کر کے عمل کرنا چاہتا ہو، ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان کب بنتا ہے؟ جب اللہ اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوگا۔ جس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اسے اس بات کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا۔ اس کے سامنے کوئی بات چاہے کتنے بڑے انسان کی کیوں نہ ہو، زیرو ہے اگر قرآن و حدیث کے حساب سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور قرآن کے خلاف کوئی بات ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا، وقت کا بڑا، وہ زیرو ہے، وہ گمراہ ہے۔ چونکہ اتنا بڑا ہے اسے تو صحیح احادیث کا پتہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلط راستے پر ہے، اپنی غلطی کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ ہمارے احناف کی جو مسجدیں ہیں، حنفی مسلک والوں کی، اکثر 99% مسجدوں میں 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی یہ دعا ہے۔ یہ آپ کو فضائل اعمال میں مل جائے گا۔ کسی حنفی عالم آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی نماز پڑھائے گا بس عادت بنی ہوئی ہے، 2 سجدوں کے بیچ کی یہ دعا نہیں کرے گا۔ دیوبند میں دیکھا نہیں کرتے ہیں، دہلی نظام الدین میں دیکھا نہیں کرتے ہیں لوگ، معمول بنا ہوا ہے، سجدے سے اٹھے پھر فوراً سجدے میں چلے۔ جس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں، ایک سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر رب اغفر لی، کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی 3 بار پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اس سنت پر اس لیے عمل نہیں کرتے ہیں، ہمارے پرانے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے، جبکہ معلوم ہے بار بار سن رہے ہیں۔ اگر ہمارا امام عمل نہیں کر رہا ہے اسے روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بھائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر دعا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی رکوع اور رکوع سے اٹھ کر جو قوما جسے ہم کہتے ہیں اکٹ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سجدہ اور سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں، یہ سب برابر ہوتا تھا اللہ کے نبی کا۔ جتنی دیر اللہ کے نبی رکوع میں رہتے اتنی دیر رکوع سے کھڑے ہو کر اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے۔ رکوع پورا ہوتے ہی اٹھے کہ نہیں کہ سیدھا سجدے میں جانا غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ آپ کھڑے ہوں اور دعائیں پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، کم از کم 1-2 دعائیں یاد کریں۔ سجدے رکوع میں کی دعا یاد ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 بار 5 بار، بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیے۔ جتنی دیر آپ رکوع میں ہیں اتنی دیر آپ رکوع سے اٹھ کر بھی کھڑے رہنا ہے اور اس وقت کی دعائیں بھی یاد کرنا ہے۔ کتنی دعائیں یاد کریں گے؟ 2 سجدوں کے بیچ کے رب اغفر لی ہے بس 5 بار 7 بار، جتنا آپ کہیں، جتنا سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھتے ہیں اتنا بیٹھ کر رب اغفر لی اتنی بار آپ پڑھیے، اور رکوع سے اٹھ کر آپ پڑھیے۔ پڑھنے کا ارادہ
چونکہ آپ نے حدیث سنی ہے اور اچھی طرح سمجھی ہے، اب اسے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی عمل کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اسی کا نام تو دعوت ہے، اور یہی دین کی صحیح سمجھ ہے۔ معلوم کی نہیں معلوم کی کیا کیا کی بول کو لوگوں کو نکالنا، یہ کرنا، وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن صحیح معنوں میں جو دعوت ہے، دین کی صحیح سمجھ، کہاں سنت چھوٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف لوگ کر رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہونا، لوگوں کو سمجھانا کہ نہیں یہاں یہ کرنا ہے، سنت یہ ہے۔ ہر ایمان والے بھائی تک اللہ کے نبی کی سنتیں پہنچ جائے، طریقہ پہنچ جائے، خاص کر نماز۔ بھائی ہماری اسلام کے اندر سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور نماز جب تک پورا 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا، اس کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ کسی بھی عمل، کسی بھی کام کو اللہ قبول کرے اور آپ کو اس کا پورا ثواب ملے، اس عمل کا جو فائدہ ہو وہ آپ کو ملے، دو کنڈیشن ہے اس کے لیے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کام کو آپ اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، کوئی اور ارادہ نہ ہو، میں یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا بس اتنا ارادہ ہے کہ اللہ میرے اس کام سے خوش ہو جائے، ہمیشہ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور دوسری جو شرط ہے، دوسرا کنڈیشن، کوئی بھی کام، وہ کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ جو طریقہ نماز کا اللہ کے نبی نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا، بتایا، اسی طریقے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری قبول ہوگی، اس نماز کا ہمیں پورا فائدہ ہوگا، اور اللہ کے نبی کی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ چاروں مسالک دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے فرقے ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک سجدے کے بعد بیٹھ کر یہ دعا پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدے میں جانا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جان کر عمل نہیں کرتے۔ تو نماز بھی ان کی صحیح ہے جو عمل کرتے ہیں۔ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سلام پھیرنے تک، ایک ایک موقع پر کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، سب تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ جب تک ہم اسے اچھی طرح سمجھ کر، ان دعاؤں کو سیکھ کر، پورا پڑھ کر اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا پورا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اسی لیے نماز میں تھوڑی دیر ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، نماز بھی دیر ہونے پر آدمی پریشان ہو جائے، ایسی چیز ہے نماز۔ نماز جتنی دیر ہو، اللہ آپ کو، اگر حقیقت میں آپ کی نماز ہے تو آپ کو اور قوت عطا فرمائے گا، اور مزہ آئے گا، اور فریشنس آئے گا۔ کیا فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ جب کچھ آپ کو تھکاوٹ ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، باہر دعوت کا کام کرتے کرتے لوگ بہت ساری باتیں آپ سے کرتے، آپ تھوڑا سا بلال سے کہتے کہ نماز شروع کرو، نماز شروع ہو جائے گی تو ہمیں راحت ملے گی، ارحنا یا بلال، سارا غم دور ہو جائے گا، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی تک کے لیے نہیں تھا، یہ ارحنا یا بلال جو ہے
کہ نماز پڑھو، نماز کے اندر تمہیں ہر طرح سے راحت ملے گی، سکون ملے گا، سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یہ اس کا جو فائدہ ہے یہ قیامت تک ہے۔ جب کبھی کوئی بھی پورے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا اسے یہ فائدہ ضرور ہوگا، نماز کا مزہ اسے ضرور ملے گا۔ اسی لیے دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے میں دین کی سمجھ آتی ہے دنیا کے اندھیروں سے وہ بچ جاتا ہے، گمراہ لوگوں کے طریقے سے وہ بچ جاتا ہے، بدعت سے، شرک سے، ہر اس کام سے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، جس کام کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ہر اس کام سے چونکہ اسے اللہ نے سمجھ دی ہے اس سمجھ کی وجہ سے یہ بچ جاتا ہے، اس طرح سے یہ گناہوں سے بچتا ہے اور پھر نیکیاں کماتا ہے، ثواب کماتا ہے۔ اس لیے دین کی سمجھ جس کسی کو ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں جس کسی کو کوئی بیماری ملتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے اور وہ اتنی سمجھ اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا سمجھتا ہے، زیادہ علم نہیں ہے لیکن اتنا وہ سمجھتا ہے کہ بیماری، خوشی، تکلیف اور راحت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے دن تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، میں خوش تھا، اب برے دن ہے تو مجھے رونا پلانا نہیں ہے، مجھے صبر کرنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اے اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، میں جانتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے ہے، میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے اس تکلیف سے نکال دے۔ یہ ایک مومن بندے کا انداز ہوتا ہے، تکلیف میں اور راحت میں، ہر حال میں، راحت میں وہ شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے۔ اس طرح سے بیماری بھی بندے کے لیے نعمت ہے، لیکن بہت کم لوگ بیماری کو نعمت سمجھتے ہیں، بیماری میں صبر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ قصہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام، لقب تھا اسرائیل۔ ان کے 12 بچے تھے، 12 بچوں سے 12 قبیلے نکلے، ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو بعد میں چل کر 12 قبیلوں میں اور بہت پھیلتے چلے گئے وہ۔ تو بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، ایک تھا برس کا بیمار، برس کہتے ہیں آنکھ بلو جسے ہم آج کل بولتے ہیں، پورا بدن جو ہے سفید داغ ہو جاتے ہیں، کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایک وہ بیمار تھا۔ ایک تھا گنجا، پورے سر کے بال جس کے ختم ہو جائے اسے گنجا کہتے ہیں، ابرس، اقرع، اور ایک تھا اندھا، بالکل آنکھ نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ اب اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ یہ اب تو مصیبت میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، بیمار ہیں، ان کو آزمانا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ سب سے پہلے برس کے بیمار کے پاس آیا، بلو والے کے پاس، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا پسند ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہی پسند ہے کہ یہ جو بیماری ہے ختم ہو جائے، اللہ مجھے خوبصورت جسم عطا کر دے۔ تو اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گیا، بلو ختم، پورا جسم ایک دم خوبصورت مل گیا اس۔ پھر اس سے کہا مال میں تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، روایت میں دونوں آتا ہے،
گائے یا اونٹ. فرشتے نے اسے ایک گابھن اونٹ دیا, جو پیگننٹ اونٹ, اور دعا کی کہ اللہ تمہیں برکت عطا کرے. اس کے بعد وہ آیا گنجے کے پاس جس کے سر کے بال نہیں تھے. اس سے بھی وہی سوال, تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے بھی کہا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے بال اچھے ہوں, خوبصورت ہوں, لوگ جو مجھے دیکھ کر گھن محسوس کرتے ہیں میرے پاس آتے نہیں ہیں چونکہ میں گنجا ہوں. تو اس نے سر پر ہاتھ پھیر دیا. فرشتہ تھا, اللہ کے حکم سے آیا تھا. سر کے بال اسی وقت اچھے آ گئے. اس سے بھی پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. تو اسے ایک جو ہے پیٹلی گائے, پیگننٹ گائے دے دی اسے. پھر اندھے کے پاس آیا, پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ اللہ واپس کر دے تاکہ میں دیکھوں دنیا, لوگوں کو دیکھوں. اس کے آنکھوں پر اس نے ہاتھ پھیر دیا. آنکھ اسی وقت اب وہ دیکھنے لگے, اندھا پن ختم. اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ یہ تینوں غریب بھی تھے. ایک تو بیماری سے بھی اللہ نے نجات دی اور پھر مالی بھی مدد کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے. فرشتے نے اسے ایک پیٹلی بکری عطا دے دی. پھر وہ چلا گیا, برکت کی دعا کر کے چلا گیا. ایک زمانہ گزرا. اب وہ امتحان کے لیے دی گئی اونٹ, بکری اور گائے تھی اللہ کی طرف سے. اتنے بچے ہوئے کہ تینوں کی جو ہے ایک ایک وادی کہتے ہیں, دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا, کئی ایکڑ میں ہو, تو اس کے پاس اتنی اونٹ ہو گئی کہ پورا میدان بھر گیا. اس کے پاس گائے اتنی زیادہ کہ ایک بڑا مندہ میدان بھر گیا. اور تیسرا جو تھا بکریاں بے حساب اس کے پاس ہو گئی. ایک زمانہ گزر گیا. پھر اب وہی فرشتہ اسی شکل میں, پہلے تو اچھی حالت میں آیا تھا, اب جو ہے تھوڑا بری حالت میں. پہلے وہ اسی بلو والے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں, پریشان ہوں, جو کچھ تھا میرے پاس سب ختم ہو گیا, اب مجھے اپنے وطن, اپنے گاؤں واپس جانا ہے. اللہ نے جس طرح سے تمہاری مدد کی ہے, تم پہلے بیمار تھے, اللہ نے شفا دی, اور اللہ نے تمہیں یہ سب نوازا ہے. اللہ ہی کا واسطہ ہے, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے گاؤں واپس جاؤں. وہ کہتا ہے میں کب بیمار تھا, میں تو بہت خوبصورت بچپن سے تھا, میرے باپ دادا بھی خوبصورت تھے, اور یہ سارا مال جو ہے میرے پشتینی ہے. کابرن عن کابر کے الفاظ ہیں. میں کبھی غریب تھا ہی نہیں, ہمارے باپ دادا پردادا سب مالدار تھے, وہی وراثت میں مجھے ملا ہے, میں بیمار نہیں. تو اس فرشتے نے یعنی بھول گیا, حالانکہ وہی فرشتہ تھا, چہرہ وہی ہے, حالت کچھ چینج ہے, لیکن نشے میں آدمی سب بھول جاتا ہے. کس نے میرے ساتھ احسان کیا, سب بھول جاتا ہے آدمی. تھوڑا پیسہ آ کر تھوڑا جیسے ہی آتے ہیں نا, حالت ساری زندگی بھول جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس دنیا میں انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے. کسی کا بزنس, کسی کی تجارت, کسی کی کھیتی کچھ نہیں دیتی, اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہر سال اللہ فیصلہ کرتا ہے شب قدر کی رات کے اندر. اس رات اللہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہی اسے اس سال ملے گا, ایک سال کے لیے, چاہے وہ بزنس کی شکل میں ملے کہ کسی اور شکل میں ملے, نوکری کی شکل میں آپ کو ملے, فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. ورنہ ہم کیا تیسمار خان ہیں, ہم سے بڑے بڑے بیپار جو آج دیوالیہ ہو گیا ان کا, بڑے بڑے لوگ
بڑے بڑے بیپاردار، بڑے بڑے تاجر، آج کچھ نہیں بچا ہے۔ ہمیں اللہ دے رہا ہے، یہ ہمیشہ احساس ہونا چاہیے۔ اور جب اس کے نام سے کوئی آئے آپ کے پاس، کوئی تقاضا ہو، دل کھول کر دینے کی ضرورت ہے۔ اسی نے دیا۔ اس فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ پھر وہ وہاں سے گنجے کے پاس آ گیا، اس سے بھی یہی کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے اپنے گھر تک جانے کے لیے تم سے ایک سوال ہے، ایک گائے مجھے دے دو۔ اور یاد کرو جب تم بیمار تھے اللہ نے تمہیں شفا دی، اور غریب تھے اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کا فضل ہے تم پر، اسی کے نام پر آج ایک گائے میں مانگتا ہوں۔ اس نے بھی پہلے والی کی طرح جواب دیا، مجھ پر اللہ کا احسان ہے، میں بیمار تھا، میں ہمیشہ سے صحت مند تھا، یہ بال میرے بچپن سے ہیں۔ جھوٹ کی انتہا ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھی آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اور میں ہمیشہ سے مالدار تھا، یہ سب خاندانی ہے میرا۔ اس فرشتے نے اسے بھی یہی کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں وہیں پہنچا دے جہاں تم تھے پہلے۔ پھر اب اس اندھے کے پاس آتا، اس سے بھی اسی طرح کہتا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ایک بکری دے دو اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو شفا دی اور یہ سارا مال عطا فرمایا۔ تو وہ اندھا ایمان والا تھا، اس نے کہا بے شک میں بیمار تھا، میں اندھا تھا، اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں غریب تھا، مفلس تھا، کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آج ایک بکری نہیں، تم نے اس رب کا واسطہ دیا ہے، اس کے نام سے پوچھا ہے، تم جتنی بکری چاہے لے جاؤ، میں روکوں گا نہیں۔ جب یہ اس وقت تک ان تینوں میں کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے آنے والا بھی کوئی فرشتہ ہے اور یہ بھی فرشتہ، ان کو نہیں معلوم تھا، یہ تو امتحان تھا نا، امتحان بتا کر نہیں لیا جاتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی آیا، کسی نے آ کر کے کوئی کرامت نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر، یا معجزات الگ ہیں۔ تو اس فرشتے نے پھر ان سے یہی کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، تم تینوں کا امتحان کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں وہ دو ناکام ہو گئے اور وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم اللہ کے نیک بندے ہو، تمہیں معلوم ہے، تم سمجھدار ہو، صحیح سمجھ تمہارے اندر ہے۔ اپنی کمزوری بھول جانا بہت بے وقوفی ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، سارے لوگ بے وقوف ہیں اس لیے میں کما رہا ہوں، سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، جب اس سے ایمان والوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اتنا تم کو دیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے میرے ایجوکیشن کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، علی علم عندی، مجھے سمجھ ہے بزنس کا، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ یہ سب جو ہے ناسمجھے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی ہوشیاری نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ناکام ہیں اس دنیا کے اندر، چھوٹے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ارزاق جو ہے، بزنس میں کامیابی، اچھی نوکری یا کھیتی میں کامیابی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پھر آپ کو اپنے نعمت آپ پر ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بھی پھر اس لائق بناتا ہے۔ جو کام آپ کرتے ہیں اس کام کو پرفیکٹ انداز میں کرنے کی صلاحیت بھی اللہ دیتا ہے، تاکہ
ریزن لوگوں کو سامنے سمجھ میں آئے کہ یہ آدمی محنتی ہے، یہ آدمی صحیح طریقے پر کام کرنے والا ہے، لیکن دیتا اللہ ہے۔ کوئی اگر ہوشیار ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اسے مل کر آتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ آدمی یہیں پر غلطی کرتا ہے، ایک رینج میں جانے کے بعد ہر ایک غلطی کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی سمجھ پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ اکثر لوگ بدل جاتے ہیں، غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ دین کی سمجھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح تکالیف، ناکامی، ایک سال اچھا آپ نے کمایا، ایک سال آپ کو بڑا نقصان ہوا، یہ نہ سمجھو کہ وہ سال تو میرا بہت اچھا تھا، یہ سال میرا برباد گیا ہے۔ نہیں، نقصان بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ کو کچھ نوازنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، آپ کے گناہ جو بہت ہو گئے ہوں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری دیتا ہے، یا فیملی میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بزنس میں نقصان ہوتا ہے، بچپن میں آپ کے کوئی مر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے حالات ہوئے ہیں۔ 3 بچے آپ کے چھوٹی سی عمر میں ہی آپ ان تینوں کا انتقال ہو گیا۔ 3 بچے تھے آپ کے، مرد بچے، تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ اور 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر باقی سب آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا آپ کے سامنے۔ اور فاطمہ بھی 6 مہینے کے اندر اندر اللہ کے نبی کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ سارا تو کیا اللہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا؟ اللہ آپ کو ستانا چاہتا تھا؟ اللہ آپ کو دکھ دینا چاہتا تھا؟ بھائی اللہ کے تو آپ چہیتے ہیں، آپ حبیب ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی سے محبت کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ حالات کیا ہیں؟ یہ حالات تکلیف کے بظاہر لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے، انہی تکالیف کی وجہ سے، یہی امتحان جو اللہ نے آپ کا لیا ہے، اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم سے کئی امتحانات لیے، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے دوست ہیں، ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ اللہ نے کہا بچے کو لے جا کر چھوڑ دو جنگل میں، بغیر کچھ سوچے سمجھے لے جا کر چھوڑ دیے۔ آپ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بچے کو، ابھی چھوٹا ہی ہے، اللہ کا حکم آیا کہ اسے ذبح کر دو، تیار لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ ہم بار بار سنتے ہیں نا یہ واقعات۔ تکلیف میں زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تکالیف کے اندر حالات جب سازگار نہ ہو، فیور میں نہ ہو، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ایمان کی ترقی بڑی زور سے ہوتی ہے۔ آدمی چھلانگ لگاتا ہے، ویسے تو دھیرے دھیرے آدمی آگے بڑھتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں آدمی صبر کرتے ہوئے جب دین کی سمجھ کے حساب سے کام کرتا ہے تو بہت جلد ترقی کرتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ 18 روزے ہو گئے، آج کے بعد یا تو 12 آپ کو روزے ملیں گے، زیادہ چانس 12 کا ہے، یہ مہینہ پورا ہوگا،
یا 11 روزے ہوں گے۔ گرمی ہے، روزے تکلیف دہ ہیں، لیکن ان گرمی کے زمانے میں روزے رکھ کر جب ہم اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیں گے، جب بھوک ستائے یا پیاس آپ کو پریشان کرے، فوراً جو سورہ ہمیں یاد ہیں اس کو پڑھنا شروع کرے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کرے، یا 2 رکعت نماز شروع کرے، پیاس دور ہوگی، بھوک دور ہوگی اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آزمائیں، ہر انسان کی تکلیف الگ ہوتی ہے، سب کی تکلیف ایک جیسے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے جسے ایک جگہ بیٹھنا بالکل اسے پاسبل نہیں ہے، ہمیشہ ادھر ادھر بھاگتے رہنے کی عادت ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں ایک ثواب والا کام ہے جسے ہم کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اسٹے کرنا، ایک جگہ رہنا، ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ اور وہ جگہ کون سی؟ مسجد میں قیام کرنا پورے 10 دن۔ آخر عشرہ جو ہے رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہیں، آج 18 ہے، صبح 19 ہے، اتوار کے دن 20 ہے۔ اتوار کے دن روزہ کھولنے کا جو وقت ہے، یعنی عصر کے بعد ہی آدمی مسجد میں آ جائے اور پھر چاند نکلنے تک پورے 10 دن مسجد میں رہے ثواب کی نیت سے۔ بڑا امتحان ہے، خاص کر اس آدمی کے لیے جو گھر میں اکثر نہیں رہتا ہے، جس کی عادت ہے ادھر ادھر پھرنے کی، کام رہ تو بھی باہر جاتا، نہیں تو بھی باہر جاتا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں منہ کھول کر، نشہ پہ نہیں جا تو ٹائم کیا میں جاتا کہتے ہیں۔ بھائی نشہ پہ ٹائم جانے کا کیا تو یہ ہے، گھر میں رہ تو جاتا نہیں ٹائم۔ اسے کنٹرول نہیں ہے اپنے پر، اپنے پیروں کو وہ روک نہیں سکتا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے تو کیوں جانا؟ بھائی پاک صاف گھر ہے آپ کا، گھر میں بیوی بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہو، آرام کرو۔ نہیں، دھوپ رندو کیا تو رندو، جانا چاہو، تکلیف اٹھا کر، گاڑی نہیں تو وہ آٹو میں بیٹھ کو جانا۔ آٹو میں بیٹھنا کا تو بڑا تکلیف، وہاں جا کو وہاں سے چڑھ کو اترنا، کیا بھی کام نہیں۔ اس سے بڑا بے وقوف جاہل کوئی ہے نہیں۔ ایسی غلط چیزوں سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ روزے رکھے گا تو اس طرح کی چیزوں سے بچے گا، اور خاص کر اخیر عشرے کا اعتکاف، کہ سب کچھ چھوڑ کر، سارے دھندے چھوڑ کر مسجد میں قیام کرنا، کھانا پینا سب۔ کھانا آسانی سے مسجد تک آپ کو پہنچانے والے کوئی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے گھر جا کر کھانا کھا سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ دین بہت آسان ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کھانا کیا منہ کون لاگ دیتے، یہ سوچ کر لوگوں نے اعتکاف چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے ہر سال 10 دن۔ پہلے یہ طے نہیں تھا کہ شب قدر کب ہے، پہلے 10 دن کے اندر ہے، بیچ کے 10 دنوں میں ہے، یا اخیر کے 10 دنوں میں ہے شب قدر، پہلے کنفرم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اس کی تلاش میں پہلے کبھی جو ہے پہلے 10 دن اعتکاف کرتے رہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی 10 دن مسجد میں آپ گزارتے تھے، کیوں؟ شب قدر حاصل کرنا ہے۔ کل ہم سنے ہیں نا شب قدر کے بارے میں، اور بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی کسی سال آپ نے بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، 11 سے لے کر 20 تک، کہ ہو سکتا ہے اس میں ہو، لیکن اخیر تک آتے آتے یہ کنفرم ہو گیا، یہ فکس ہو گیا کہ شب قدر اخیر کے 10 راتوں میں کسی ایک رات میں ہے، وہ بھی طاق راتوں میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اخیر کے پورے 10 رات اللہ کی طاعت میں گزار دے، جیسے اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جو ہے
راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اخیر کے 10 دنوں میں، اور ایک دم اپنے آپ کو ایک دم کمر، 2 میننگ لی گئی ہے وہ شد المئزر کا، ایک تو آپ ایک دم تیار ہو جاتے تھے، ایک یہ کہ اپنے بیویوں سے دور رہتے تھے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مل نہیں سکتے آپ۔ تو یہ جو 10 دن اگر ہم رمضان میں گزار لیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اعتکاف کے فضائل کے بارے میں، ثواب کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ کئی خندق دور ہوگا، یہ وہ جو حدیثیں ہیں ساری کمزور حدیثیں ہیں۔ باقاعدہ فکس ثواب کے بارے میں جو بھی حدیث ہے اعتکاف کے ثواب کے بارے میں، وہ ساری کمزور حدیثیں ہیں۔ اعتکاف کا ثواب بہت ہے، کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ بس اعتکاف کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا اور اس کی ترغیب دی۔ اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف اخیر عشرے کا ہوگا، یہ اتنا تو کنفرم ہے۔ باقی اس میں جو ثواب آپ پڑھتے رہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں بھی، ایک بھی حدیث اس میں صحیح نہیں ہے، ساری کمزور حدیثیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ، جسے پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے۔ کبھی کسی رمضان میں چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے اگلے مہینے میں وہ 10 دن کا اعتکاف پورا کیا ہے۔ ہاں یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، واجب نہیں۔ وہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو سارے جو ہے محروم ہو جائیں گے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ جسے توفیق دے وہ رکھے، اسے ثواب ملے گا، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں۔ ثواب کا کام ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جسے اعتکاف میں رہ کر وہ جتنا وہ عبادت کر سکتا ہے اس سے زیادہ اعتکاف سے باہر رہ کر وہ کچھ بہت سارے ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے، وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے، دعوت کا کام کر سکتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ اعتکاف سے باہر رہ کر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اعتکاف نہ رکھے۔ تو بہت بڑا عمل ہے اعتکاف۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو بچا ہوا عشرہ ہے، 10-12 دن جو اس رمضان کے بچے ہیں، اللہ اس میں بھرپور اچھی طرح محنت کرنے اور اس مہینے کو کامیاب بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مدرسے کے تعلق سے آپ آئے ہیں،